بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1055 ہے اور آج سورۃ النحل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 10 تا 13، 10 to 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم یہ 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، هو الذی، وہی ہے جس نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، مان، پانی، لکم، تمہارے لیے، منہ شراب، اسی سے پینا ہے، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، تم ان میں جانور چراتے ہو، ینبت، وہی اگاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، بہ الزرع، اس پانی کے ساتھ کھیتی، والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور، والاعناب، اور انگور، ومن کل ثمرات، اور ہر قسم کے پھل، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، بڑی نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یتفکرون، غور و فکر کرتے ہیں، وسخر لکم، اور اس نے تابع کر دیے تمہارے لیے، اللیل والنہار، دن اور رات کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے بھی، مسخرات، اسی کے حکم کے ساتھ، بأمرہ، اسی کے حکم کے ساتھ، مسخرات، تابع ہیں، تابع فرمان ہیں، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، عقل رکھتے ہیں، وما، اور تابع کی وہ چیزیں جو زرع لکم، اس نے تمہارے لیے پیدا کی، فی الارض، زمین میں، مختلفاً، اس حال میں کہ مختلف ہیں، الوانو، ان کی رنگتیں، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، البتہ بڑی نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یذکرون، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی، اور جن میں تم اپنے چوپایوں کو چراتے، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت الہی کی بڑی نشانی، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور جو طرح طرح کی رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی، سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ ان 4 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری بات، اسی پانی سے وہ درخت اگتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ تیسری بات، اسی پانی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ پانچویں بات، اور اللہ نے دن اور رات کو، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے۔ چھٹویں بات، اور ستارے بھی اسی رب ذوالجلال کے حکم سے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ساتویں بات، یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ آٹھویں بات، اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اللہ نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، وہ اس کے حکم سے کام پر لگی ہوئی ہیں۔ نویں بات، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں۔ بزرگان محترم، وحدانیت کو سمجھنے کے لیے قادر مطلق نے اپنی قدرت سے دنیا بھر میں اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں۔ عقل و شعور رکھنے والا انسان اگر سنجیدگی اور گہرائی سے غور و فکر کرے گا تاکہ دنیا کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ اپنے پروردگار کے خالق و مالک ہونے اور اس کے یکتا اور بے مثل ہونے کا یقین کر لے،
آسمان سے برسنے والا یہ پانی جس کو ہم بارش کہتے ہیں، یہ بارش خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے کافی وافی ہے۔ جو پانی انسانوں، چوپایوں اور بری و بحری مخلوقات کی پیاس کو بجھاتا ہے اور ان کی مختلف و متعدد ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، وہی خالق و مالک اللہ ہے، جس نے جہاں انسانوں، چوپایوں، جانوروں اور دیگر مخلوقات کو پیدا کیا، اسی خالق و مالک نے اپنی قدرت سے ان تمام مخلوقات کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پانی جیسی نعمت عطا فرمائی، جس پانی سے انسانوں اور جانوروں کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسان زندگی میں پانی جیسی نعمت نہ ہو، اگر انسانی زندگی میں پانی جیسی نعمت موجود نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، میٹھا اور خوشگوار یہ پانی انسانوں اور جانوروں کے پینے کے کام آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو کڑوا کسیلا بنا دیتے تو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور اس زمین سے مختلف قسم کی ترکاریاں، اناج، غلے اور میوے پیدا کی، اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس بھی پیدا کر دی جن کو یہ چوپائے کھا کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے کھیتیاں اگائیں، زیتون اگائے، کھجور اگائے اور انگور اگائے، اور مختلف قسم کے ایسے پھل بھی اگائے جن کی رنگتیں جدا جدا، جن کی خوشبو جدا جدا، اور جن کے مزے بھی جدا جدا، اور جن کی شکلیں بھی جدا جدا ہیں۔ یہی وہ ترکاریاں، غلے، اناج اور میوے جن سے انسانوں کی زندگیاں باقی، اللہ، جن کو کھا کر انسان اپنی جان بچاتا ہے اور جسم کو تقویت بخشتا ہے۔ غور و فکر کرنے والے خوشبخت لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں جن سے وہ بآسانی یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ سوائے اللہ کوئی اور معبود نہیں ہے، حقیقی معبود تو بس ایک اللہ ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں بھی یہی حقیقت بیان کی گئی، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وغیرہ۔ پانی جیسی اہم ترین نعمت کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رات اور دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ رات کی تاریکیوں کے بعد دن کا اجالا آتا ہے، اور دن کے اجالے کے بعد رات کی تاریکی آ جاتی ہے۔ دن بھر کا تھکا ماندہ انسان رات کے سناٹے میں یکسوئی کے ساتھ اپنی نیند پوری کرتا ہے اور دن بھر کی تھکان کو دور کرتا ہے، اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں روزی روٹی کما سکے اور اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بھی انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ سورج کی گرمی اور روشنی اور چاند کی چاندنی سے بھی 20 فائدے ہیں۔ یہ سورج اور چاند اللہ کے حکم سے ان کے لیے جو حرکت متعین اور مقرر کی گئی ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس میں یہ سورج اور چاند نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں یہی بات بتائی، ان ربکم اللہ الذی مکمل آیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں بھی قابل غور و فکر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف رنگوں اور شکلوں میں جمادات و نباتات کی شکل میں پیدا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر اس کی قدرت کو سمجھنے کی اور وحدانیت کا اقرار کرنے کی، اور اسی وحدانیت پر ہم سب کو اس دنیا میں باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔